متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ہمارا دفاعی نظام میزائلوں کے خطرے سے نمٹ رہا ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ میزائل اور ڈرون انٹرسیپٹ ہونے پر دھماکے ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملہ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے حکومت پاکستان اور عوام کے لیے اردو میں تشکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان نے ایران کے ساتھ حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے۔ ایران جارحیت کے خلاف ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ عباس عراقچی جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں، ان کی جانب سے اردو میں حکومت پاکستان اور عوام کے لیے اظہار تشکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر پاکستان نے ایران کے ساتھ حمایت کا بھرپور اظہار کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایران جنگ شروع کرنے کے بعد امریکہ عالمی تنہائی کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبِ ہرمز کھولنے کے لیے مدد کی اپیل پر قریبی اتحادیوں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے برطانیہ، فرانس، چین اور جاپان سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا تھا۔ برطانیہ نے سمندری مائنز کی صفائی کے لیے طیارہ بھیجنے کی حامی تو بھری، لیکن بحری جہاز بھیجنے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی۔ فرانس پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں مزید کوئی فوجی مشن روانہ نہیں کرے گا۔ جرمنی نے بھی ایران جنگ میں کسی بھی طرح کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جاپان اور آسٹریلیا نے واضح کر دیا کہ ان کا آبِ ہرمز بحری جہاز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جنوبی کوریا اور یورپی یونین آج مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے بڑا چیلنج۔ عالمی گزرگاہ کھلوانے کی سر توڑ کوششیں۔ صدر ٹرمپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چین کو بھی دھمکیوں پر اتر آئے۔ کہا نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین اور یورپ عالمی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آگے آئے۔ چین، فرانس، برطانیہ، جاپان اور جنوبی کوریا کو اجتماعی کوششوں میں شامل ہونا چاہیے۔ امریکی صدر نے دھمکی دی اگر چین نے تعاون نہ کیا تو بیجنگ سمٹ مؤخر ہو سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جو ممالک اس راستے میں سے تیل حاصل کرتے ہیں ان کو دفاع میں حصہ لینا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران میں موجود فوجی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ایران ڈرونز یا پانی میں بارودی سرنگوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق کئی ممالک سیکیورٹی دینے پر رضامند ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے رواں ہفتے اتحاد کا اعلان متوقع ہے۔ آبِ ہرمز کی بندی سے عالمی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ ترجمان کا ایسا بتانا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا ایسا بتانا ہے کہ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ فوجی کارروائیاں فوری روک دیں، فریقین کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ چینی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم کا بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر رات گئے ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ۔ روسی ٹی وی کے مطابق حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، تاہم آزاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ الجزیرہ کے مطابق وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے گزشتہ روز بھی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ ہم نے عملی طور پر ایران کو شکست دی، وہ تھوڑی بہت جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے ان کی فضائیہ اور بحریے کو ختم کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے لیکن وہ اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں جو انہیں کرنا ہوں گے۔ آبِ ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے دوسرے ممالک آگے آئیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اتحادیوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کل سے ان جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں جہاں ڈرون تیار ہوتے ہیں۔ Yes, they can have a little bit of fight back, but not much. Not much. We've taken out their air forces, we've taken out their navy, we've taken out their air defense, and there's no air defense whatsoever. We've taken out their leadership types 2 or 3. They want to negotiate badly. I don't think they're ready to do what they have to do. As of yesterday, we're hitting places where they manufacture the drones. We think most of which we know where they are. We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. China, as an example, gets about 90% of its oil from there. Hormuz Strait, it's a place from which they get their energy. And they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East.
ईरानी बहरिया खत्म हो गई तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज, कहा अभी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। जून 2025 के बाद तैयार होने वाले मिसाइल भी अभी सामने नहीं लाए हैं। अपडेट करते चले, ईरानी बहरिया खत्म हो गई है तो सदर ट्रंप हिम्मत दिखाएं, खलीज फारिस में अमरीकी बहरिया भेजें। पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। अब आपको बताएं कि अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर आ गिरा। अबूधाबी मीडिया ऑफिस का ऐसा बताना है, वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स फलस्तीनी शहरी था। अबूधाबी मीडिया ऑफिस की जानिब से यह बताया गया है तो अबूधाबी में मिसाइल एक गाड़ी पर गिरा और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सऊदी फोर्सेज ने आज दर्जनों ड्रोन्स मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक ड्रोन हमलों की 3 लहरों का सामना किया है। पहली लहर में 5, दूसरी लहर में 6 और तीसरी लहर में 23 ड्रोन्स को फिजा में तबाह किया गया। सऊदी फजाई हदूद में आज तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 60 होगी। गुज़िश्ता रोज सऊदी दिफाई निज़ाम ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को भी कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया था जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए थे। ऑस्कर्स की तकरीब में शरीक फनकारों ने ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। हस्पानवी अदाकार जाविर बार्डम वो पहनकर रेड कारपेट पर आए जो उन्होंने 2003 में इराक जंग के खिलाफ पहनी थी। स्टेज पर अवार्ड्स की तकसीम के दौरान भी उन्होंने नो टू वॉर और फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। खबर शामिल करें, इस्राएली फौज ने लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनूबी लबनान में महदूद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ किया है। इस्राएली फौज का ये बताना है, लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है इस्राएली फौज की जानिब से। जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल जारी करना शुरू कर दिया। जापानी मीडिया ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्व से 15 दिनों का तेल मार्केट में रिलीज़ किया गया। जापान के पास 70 दिनों के लिए इजाफी तेल मौजूद है। हुकूमत मजीद 1 माह के रिजर्व आने वाले दिनों में जारी करेगी। ईरान के बाद क्यूबा की बारी, अमरीकी सदर ने बता दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर क्यूबा को धमकी दे दी है। क्यूबा से बात कर रहे हैं, ईरान के बाद उसकी बारी है। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बगदाद एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल दागे, अमरीकी सफारती मरकज को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब ने ड्रोन से किया गया बड़ा हमला नाकाम बना दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 34 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले 6 मिसाइल भी अहदाफ तक पहुंचने से पहले तबाह कर दिए गए थे। पासदारान इनकलाब ने पहली बार इसराइल पर सजील मिसाइल दाग दिया। पुलिस हेडक्वार्टर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर निशाना। सिहुनी रियासत में तबाही और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अमेरिका और इसराइल की ईरान और लबनान पर जारहियत जारी है। तेहरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए। मोहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइल ने जनूबी लबनान में भी वहशियाना बमबारी की। रिहायशी इमारतों पर बम बसाए। हमलों में मजीद 5 शहरी और शहीद और 6 जख्मी हो गए। हालिया जंग के दौरान लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद और लाखों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर हैं।